آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم لوگوں کے مہمان ہوں گے جناب قیصر عباس صاحب اور امام علی النقی علیہ السلام فرزند رسول کے حیات طیبہ پر ہم لوگ روشنی ڈالیں گے، اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ 2 گھنٹے کے اندر یہ سال ہجری شمسی یہ جو سال ہے یہ اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے۔ تو جو تحویل سال کا خصوصی پروگرامز مختلف ایران کے چینل سے نشر کیا جائے گا ایران کے وقت کے مطابق 7:45 بجے یہ پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی تقریر جو ان کا پیغام ہوتا ہے نوروز کی مناسبت سے وہ نشر کیا جائے گا، اور سحر اردو ٹی وی سے بھی براہ راست یہ پیغام نشر کیا جائے گا، اور صدر محترم جناب ڈاکٹر حسن روحانی صاحب کی بھی تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اس وقت تک ہمارے ساتھ دیتے رہیے گا، تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد۔ اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت جناب قیصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اس شب کی مناسبت سے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آج کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ امام علی النقی علیہ السلام، یعنی اس میں یہ ہے کہ جو امام ہے امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کے بارے میں معلومات عام طور سے حتی محبین اہل بیت کو بہت کم ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہم لوگ اپنے حق میں سب سے زیادہ ان عظیم ہستیوں کے حق میں تو ظلم کر ہی رہے ہیں، اپنے حق میں بھی ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ جی حسن بھائی، اس میں یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی آفتاب کی طرف خورشید کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے یا کمرے میں چھپ جائے، اندھیرے میں چلا جائے کہ میں نے روشنی سے استفادہ نہیں کرنا ہے، تو در حقیقت اس کا اپنا نقصان ہے، وہ خود ایک نعمت سے محروم ہوا ہے۔ خورشید کی چمک دمک میں یا اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے حسن بھائی، ایک روایت کے مطابق 212 ہجری قمری میں، اور ایک روایت کے مطابق 214 ہجری قمری میں۔ ایک روایت کے مطابق مدینہ شہر میں ولادت ہوتی ہے، ایک روایت کے مطابق مدینہ کے ساتھ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سریہ، سواد کے ساتھ ہے، اس میں ولادت ہوتی ہے۔ والد تو معلوم ہی ہے، امام ہادی امام محمد تقی علیہ السلام۔ والدہ جناب سمانہ غربیہ یا سوسن لکھا گیا ہے، 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں سوسن ہے حضرت سوسن، اور ایک روایت میں سمانہ ہے بی بی سمانہ۔ تو امام کی ولادت کے ٹھیک 6 یا 8 سال بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور بالکل بچپن میں ہی یعنی 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور 6 یا 8 سال کی عمر میں امام علی النقی علیہ السلام کو منصب امامت سنبھالنا پڑا۔ یہ ایک واقعاً سلام ہو اس قوم کو اور اس ملت کو جنہوں نے ائمہ اطہار کو پہچانا اور ان کی معرفت حاصل کی، اور ان کے نزدیک سن و سال مہم نہیں ہے، کیونکہ مکتب جو پیروان محمد وآل محمد ہیں اور جو اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں الامام امام لو کان فی المہد صبیہ، کہ امام ہوتا ہے اگرچہ وہ آغوش مادر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان کا دلیل ان کی قرآن ہی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب عیسیٰ ابن مریم آغوش مادر میں کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو ہمارے ائمہ کا مقام سابقہ انبیاء سے رسول اللہ کے بعد زیادہ ہے۔ تو اگر یعنی عیسیٰ ابن مریم آغوش مادر میں گہوارے میں بات کر سکتے ہیں تو ہمارے ائمہ کے لیے سن و سال کی کوئی قائد نہیں ہے، لہٰذا 6 سال کی عمر میں منصب امامت جب ملا تو بعض لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت، انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا، انہوں نے تعلیم کہاں سے پائی۔ تو ہمارا نظریہ اور ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق یہ ان کو جو علم عطا کیا جاتا ہے وہ خود خدا کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، کوئی مکتب یا کوئی کتاب یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہمارے کسی امام نے کسی مدرسے میں جا کے، کسی اسکول میں جا کے، یا اس زمانے کے جو بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع تھے کسی کے سامنے جا کے بیٹھے ہوں اور کہا ہو کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں مجھے آپ پڑھا دیں۔ نہیں، یہ سارے کے سارے خدا کی درسگاہ سے پڑھے لکھے تھے، اور خدا نے خود ان کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ جو علم ضروری تھا ان کے لیے اس سے نواز دیا تھا، لہٰذا بچپن ہی میں مولا امام علی نقی علیہ السلام کو منصب امامت مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانے کے جو عباسی خلیفہ تھے
اس نے کوشش کی کہ مدینے کے گورنر سے کہا کہ امام نقی علیہ السلام کو کسی ایسے استاد کے پاس لے جاؤ کہ جو ان کو معارف اہل بیت سے دور کر کے، اہل بیت کی تاریخ، ہسٹری اور ان کی شان جو ہے اس سے دور کر کے ہمارے مکتب کی طرف جو ہے ان کو، چونکہ اس زمانے سارے مکتب، کافی سارے مکتب وجود میں آ چکے تھے، مثلا معتزلی وجود میں آ چکے تھے، اہل حدیث وجود میں آ چکے تھے، اور ان کی ایک شدید قسم کا اس زمانے میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا۔ مثلا ایک اختلاف یہ تھا کہ قرآن خالق ہے، یہ مخلوق ہے، ایک اختلاف یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریں، مختلف قسم کے ان کے اختلافات جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے۔ مثلا اللہ جسم رکھتا ہے، جسم کے ساتھ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو امام علیہ السلام کو اس زمانے میں منصب امامت ملا۔ انشاءاللہ بقیہ بات آپ سے کریں گے، انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے ہم لوگ، اور ناظرین اسی حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک حصہ تیار کیا ہے، ساتھ مل کر دیکھتے ہیں۔ فرزند رسول امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت، جن کا مشہور لقب ہادی ہے، بروز دوشنبہ 3 رجب سن 254 ہجری قمری میں سامرہ میں واقع ہوئی۔ وقت شہادت آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال تھی۔ آپ کو بھی اکثر گزشتہ اماموں کی طرح زہر سے شہید کیا گیا، اور ابن بابہ کے مطابق معتمد خلیفہ عباسی نے آپ کو زہر دیا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ عالم غربت میں آپ شہید ہوئے، اور اس پر بھی غربت اور مظلومی کا یہ عالم تھا کہ وقت شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے علاوہ کوئی عزیز اور رشتہ دار آپ کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے کہ امام کو ان کے وطن مدینے سے دور سامرہ آنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور وہاں لانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں اور اعزاء سے دور رہیں، تاکہ کہیں حکومت وقت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور اس کے علاوہ ان پر کڑی نظر بھی رکھی جا سکے۔ حکومت کے کارندے ہمیشہ خلفاء کی خوشنودی کے لیے انہیں ائمہ کے سلسلے میں گمراہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ شیخ مفید نے امام ہادی علیہ السلام کو سامرہ بلانے کی وجہ یہ تحریر فرمائی ہے کہ عبداللہ بن محمد مدینے کا گورنر امام کو بہت تکلیف اور اذیت پہنچاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے متوکل کو کئی خط لکھے جس میں امام علیہ السلام کے بارے میں اسے گمراہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے امام کو سامرہ بلوا لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کے جنازے میں سامرہ کے تمام امراء اور رؤساء حاضر ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کے جنازے کو غسل و کفن دیا اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد گھر کے اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے اس عالم غربت میں اپنے بابا کی شہادت اتنی شاق تھی کہ آپ نے اپنا گریباں چاک کر لیا۔ اس پر کچھ منافقوں نے اعتراض کیا کہ یہ عمل منصب امامت کے شایان شان نہیں ہے۔ اس پر امام نے فرمایا، اے احمق نادانو، تمہیں دین خدا کے احکام کا علم ہی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ جو خدا کے نبی تھے، انہوں نے بھی اپنے بھائی ہارون کی رحلت کے غم میں اپنا گریبان چاک کیا تھا۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ میرا یہ عمل جذبات یا رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام کے منصب اور ان کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں زیارت امام علی النقی علیہ السلام نصیب ہو، اور سمجھ سکیں کہ ہم لوگ کن ہستیوں کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس عظیم ہستی، کس عظیم درگاہ کے سامنے کھڑے ہیں وہ لوگ۔ اربعین میں مجھے بہرحال قسمت تھی میری، کہ خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں پہ تھا، سامرہ میں گیا ہوا تھا وہاں پہ، اور ایک لمحہ ہمارے ذہن میں آیا کہ آقا آپ نے ہمیں بلا لیا ہے، اور بہت ہی عجیب سی کیفیت ہوئی جب پہلی دفعہ بہت فاصلے سے کیوں اتار دیتے ہیں اور وہاں سے پیدل چلنا پڑتا ہے، تو گنبد پہ جب نظر پڑی تو یہ کیفیت ہو گئی۔ اس کیفیت کو یقیناً یہ ہر مومن کے دل میں یہی کیفیت رہتی ہوگی۔
کیسے اسے محفوظ رکھا جائے؟ جی حسن بھائی، بہت بڑی سعادت ہے، اور زیارت جو ہے یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، بلکہ ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں ایک جملہ بڑا معروف ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بے شک۔ یہ ایک دعوت نامہ ہوتا ہے، بہر کیف کوئی اس کے اوپر اعتقاد رکھے یا نہ رکھے، اور یہ ایک بلاوا ہوتا ہے، ایک فرصت دی جاتی ہے کہ تم بھی آ جاؤ، تاکہ ہمارے اس بہتے ہوئے اوقیانوس سے اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے تم بھی جو ہے سیراب ہو جاؤ، مستفید ہو جاؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو جب انسان زیارت پہ نہیں جاتا ہے تو اس وقت تک وہ اس کی اپنی مرضی ہے، مثلا آپ حسن بھائی ہیں، میں قیصر ہوں، لیکن جب میں زیارت سے ہو کے آ جاؤں گا یا آپ زیارت سے ہو کے آ جائیں گے تو اب ہماری ایک اور شناخت بن جائے گی، اور وہ شناخت ہے زوار کی، زوار الحسین، زوار الحسین۔ آج ایسا شاید لوگ نہیں کرتے ہیں، پرانے زمانے میں کوئی بھی زواری کر کے آتا تھا، زیارت کر کے آتا تھا، وہ اپنا نام چھوڑ دیتا تھا، وہ کہتا تھا اس کے بعد مجھے زوار کہہ کے بلایا جائے، اگر میرا نام بھی لیا جائے تو میرے نام سے پہلے مثلا زوار غلام حسین، زوار محمد حسین، زوار محمد علی، یعنی مجھ نام سے پہلے مجھے زوار، بہت بڑی، اور زوار کے بہت زیادہ فضائل ہیں، کاش مفاتی اور الجنان میں کوئی دیکھے، چونکہ آج موضوع تھوڑا زیارت سے ہٹ کے ہے، تو موضوع امام کی شہادت ہے، اور اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ زیادہ گفتگو کی جائے، جیسا کہ آپ نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں فرمایا، بہت سارے لوگوں کو معرفت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، خود ہمارے شیعوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ امام ہادی النقی علیہ السلام کون ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 6 سال کی عمر میں جب مولا کو منصب امامت ملا تو اس زمانے میں کچھ لوگ سوائے چند، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو بچپن میں ان کو امامت ملی تھی، اس سے اب لوگوں میں تفرقہ بازی کا نظریہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ چھوٹے بچے کو بھی امامت مل سکتی ہے، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کو بچپن میں ہی امامت ملی تھی، لہٰذا کم ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے امام محمد علی نقی علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا، اور حضرت موسیٰ مبارکہ کے جن کا قم میں مزار ہے، ان کی جو ہے امامت کے قائل ہو گئے، کیونکہ ان کی عمر اس زمانے میں سن طولانی تھا، اور امام بھی تھے، امام کے بیٹے بھی تھے، تو کہا کہ نہیں یہ جو ہے امام ہیں، یہ چھوٹا بچہ امام، لیکن بعد میں خود حضرت موسیٰ مبارکہ نے ان سے کہا کہ خبردار، نہ میں امام ہوں، نہ مجھے امام کہو، اور میں تم سے بیزار ہوں، چلے جاؤ، امام وہی ہیں جو امام زادے ہیں اور جن کو خدا نے امام منتخب کیا۔ اس کے بعد پھر ساری خلقت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو اس زمانے کے عباسی بادشاہ نے جب امام کی تعلیم و تربیت کا ایک یعنی یوں کہوں کہ آج کی اصطلاح میں سنی عالم دین سے آغاز کروایا، تو جو زمانے کا مدینے کا گورنر تھا وہ کہتا ہے مجھے خدا شاہد ہے کہ جو استاد میں نے انتخاب کیا تھا ان کے لیے، اس بچے کی صلاحیت اور استعداد اس استاد سے زیادہ تھی، اور کئی مقامات پر جو ہے وہ استاد ان کے سامنے شرمندہ ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کو ساری چیزیں معلوم ہوتی تھیں اور استاد کو کافی ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ ایسے میں جب متوکل عباسی نے یہ محسوس کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام جو ہیں مدینے میں بہت زیادہ عزت و احترام اور مقام حاصل کر چکے ہیں، اور شیعت دور دور سے آ کے ان کو جو ہے خمس اور وہ جو دیگر تحفے و تحائف ہیں وہ دے رہی ہے، تو امام یہ ڈر گیا، اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو جو ہے یہ اس زمانے کا جو اسلحہ تھا اس کو خرید کے ایک بہت بڑی بھاری فوج تیار کر کے میرے خلاف قیام نہ کر دیں۔ انہوں نے امام علیہ السلام اس زمانے کے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور دیکھتے رہیں یہ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب امام علی نقی علیہ السلام نے دوبارہ ان کو خط لکھا کہ تیرا گورنر میری توہین اور تحقیر کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو اس نے پھر ظاہر میں تو گورنر کو ہٹا دیا اور امام کو مجبور کر دیا کہ تم آ جاؤ میرے پاس جہاں پہ میں رہتا ہوں، سامرا میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے حسن بھائی، کسی کو اس کے وطن سے، اور وطن بھی وہ وطن جہاں نانا مصطفیٰ جیسا رسول اور دادا امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہو، اور جاننے والا بھی امام ہو ان کی شان کو، ایسے مقام کو چھوڑ کے ایک غریب اور بیگانے وطن پہ جانا بہت سخت ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کو جب مجبور کیا گیا کہ تم بھی آ جاؤ ادھر، تو امام علیہ السلام وہاں سے جو ہے سامرا میں آ گئے، اور اسی جگہ پہ بقیہ یعنی 21 سال مولا کی زندگی جو ہے اسی سامرا میں گزری، کہ جہاں پہ ابھی مولا کی قبر ہے۔ ایک فوجی علاقہ تھا، فوجی ایریا تھا، یہاں پہ فوج اور ارتش جو ہے اس زمانے کی زیادہ تر اس میں ترک تھے، کیونکہ ترکوں کی یہ نواسے تھے متوکل، اور یہ سارے ترک خواتین سے جو ہے وہ عباسی بادشاہوں نے شادیاں کی تو ان سے بیٹے پیدا، اور یہ متوکل جی ہے اس کے نانیال ترک تھے۔
اس متوکل عباسی نے اپنے دور اقتدار میں امام کو بہت زیادہ اذیت کی، اور اس طرح اذیت کی کہ واقعاً امام عسکری کیوں، امام ان کا نام عسکرین کیوں ہے؟ دو ایسے جو عسکر کہتے ہیں فوج کو، ارتش کو، جہاں پہ فوج ہو، یعنی یہ ہر وقت فوج کی حراست میں رہتے تھے، امام محمد تقی علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یہاں تک کہ شہادت بھی وہی فوج کی تحت نظر ہی ہوئی اور وہیں پہ ہوئی۔ البتہ ایک چیز کی مولا کو وہاں پہ اجازت تھی کہ امام جو درس و تدریس تھا اپنا یا کلاسز تھی یہ پڑھا لیا کرتے تھے، کہ مولا کے بہت اچھے اچھے نامی گرامی شاگرد، جن میں سے ایک شاہ عبدالعظیم حسنی کے جن کا یہ شہر رائے میں مزار ہے، یہ بھی امام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو امام زمانہ علیہ السلام کے جو نواب اربعہ ہیں، ان میں سے جو ہے محمد بن عثمان عمری، یہ بھی جو ہے عثمان بن سعید عمری، یہ بھی امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو بہت بڑے شاگرد امام علیہ السلام نے جو ہیں اپنے اس میں تیار کیے اس زمانے میں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بہت زیادہ امام تحت نظر رہتے تھے اس زمانے میں اس کے عباسی خلیفوں کے۔ یہ اس طرح کا متوکل انسان تھا کہ اس کی دشمنی اہل بیت کے ساتھ نظریاتی اور آئیڈیالوجیکلی طور پہ تھی۔ اس نے کئی بہانے بنائے اہل بیت اور ان کے شیعوں کو جو ہے اذیت پہنچانے کے۔ ایک نظریہ اس کا یہ تھا، چونکہ یہ خود اہل حدیث بن چکا تھا اور جو ہے جو روائی گروپ تھا اس کے نظریے کی حمایت کرتا تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی کہے گا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، میری طرف سے اس کو سزا ملے گی۔ اور چونکہ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہم یہ بدعت ہے، یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے، ہم اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا شیعہ اس کو نہیں مانتے تھے کہ مثلا قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے، یہ پکڑ کے ان کو اذیت کرتا ہے۔ بہت سارے شیعوں، چونکہ معتزلی بھی نہیں مانتے تھے اس معاملے میں، معتزلے اور شیعہ کا ایک ہی نظریہ تھا، معتزلی بھی نہیں مانتے تھے، لیکن شیعہ کو خصوصی طور، یہاں تک کہ سن 236 ہجری میں متوکل نے حکم دیا کہ کربلا کو جا کے جو ہے جو مزارات ہیں گرا دو امام حسین علیہ السلام کے، اور اس کے اوپر حل چلا دو، اور امام کی قبر کے اوپر پانی چھوڑ کے اس کے اوپر سبزی کا یہ گندم وغیرہ کاشت کر دو، اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جو حرم میں بیٹھے ہیں ان کو مار دو، اور جو آس پاس میں گھر بنا کے بیٹھے ہیں ان کو اتنا مارو کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یہ سن 236 ہجری میں خود امام علی نقی علیہ السلام اس زمانے میں سامرہ میں تھے۔ یہ سارا کچھ متوکل کے زمانے میں ہوا کہ کربلا میں انہوں نے اس طرح کی مثلا، لیکن ہوا یہ کہ جب متوکل مر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی حالات نہیں بدلتے ہیں، حالات اسی طرح، امام اسی طرح تحت نظر رہے، امام کے اوپر اسی طرح عسکر یا فوج کا پہرا رہتا تھا، یہاں تک کہ روایت بتاتی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام علیہ السلام کی ولادت کے لیے جو ہے، چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو کہتے ہیں ایک شباہت جو امام زمانہ کی ہے وہ امام کی ولادت جو ہے حضرت موسیٰ کی ولادت کی طرح ہے، کیونکہ اس قدر پہرا اور جاسوس اس زمانے میں امام کے گھر کے اوپر تعینات کر دیے گئے تھے کہ حتیٰ ایسے لگتا تھا کہ خود گھر کا جو اپنا فرد، یہاں تک کہ امام کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا جعفر کذاب، اس کو تاریخ نے لکھا ہے، کیونکہ وہ بیٹا تھا امام علی نقی علیہ السلام کا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، جن میں ایک کا نام جعفر ہے، جعفر کذاب۔ اس کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی عباسی گروپ میں شامل ہو گیا تھا اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو ہے اذیت پہنچا رہا ہے۔ البتہ جعفر طواب کے بعد توبہ کر لی تھی بعد میں تو ہیں کچھ چیزیں مثلا کہ جس میں لکھا گیا کہ وہ جعفر طواب ہو گئے تھے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ اتنی مستند نہیں ہے جتنی کہ جعفر کذاب کی سند۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے ہم لوگ، اور ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے ضرور پوچھیے گا۔
ناظرین ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، بہرحال بہت ہی اہم تاریخی پہلو ہے اس کا کہ کس طرح سے وہ حالات تھے کہ یعنی جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ شاید یعنی جو خفیہ ایجنسیز یہ سب ہیں اس قدر یعنی جو گھٹن کا ماحول پیدا کرتی ہیں، یا جو ہم لوگ دیکھتے ہیں مختلف ڈکٹیٹرشپس میں، وہ ماحول تھا اس زمانے میں جو چیز آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق؟ جی بالکل حسن بھائی، ایسے ہی ہے کہ دیکھیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ واقعاً ائمہ طاہرین کے پاس نہ اقتدار تھا، نہ حکومت تھی، نہ ان کے برابر فوج تھی، نہ ان کے برابر ظاہراً اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے جن تک اہل بیت کا پیغام پہنچتا تھا۔ عموماً پانی کو اس طرح گدلا کر دیا گیا تھا اس زمانے تک کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ رسول کا حقیقی جانشین کون ہے۔ یہ تو آج الحمدللہ کچھ جو ہے وہ ہمارے سر پہ جو پہرے تھے، سختیاں تھیں یا وزن تھا وہ کچھ ہٹا، تو اس دور میں ہمیں کچھ فرصت ملی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعاً رسول کے حقیقی جانشین کون ہے، ورنہ اس زمانے جو خلیفہ ہوتا تھا وہی جانشین سمجھا جاتا تھا رسول اللہ کا، اور وہی پیغمبر کا وارث۔ اور بعض علماء نے یہ فتوے دے دیے تھے کہ جس کو اللہ تعالی حکومت عطا کر دے بس وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اولی الامر ہوتا ہے، اور خدا نے فرمایا ہے کہ مثلا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو بس جو کوئی جو ہے خلیفہ بن جاتا ہے وہ بنتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو اولی الامر کے طور پہ انتخاب کر رکھا ہوتا ہے۔ امام ہادی النقی علیہ السلام کے زمانے میں حسن بھائی جو ایک بحث بہت زیادہ عروج پہ تھی، وہ تھی جبر کی، کہ بعض لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے، یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں حرکت کرتا اور نہیں ہلتا، بس ہم جو بھی دنیا میں کرتے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ سارا کچھ پہلے لکھ چکا ہے، اور اب ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کام بھی نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم مجبور ہیں، اور ایک طرح کا جبر ہے جس جبر کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کو آلریڈی بھی معلوم ہے اور وہ اللہ کے علم میں بھی ہے، اور اللہ کرواتا ہے ہم سے۔ اور ایک جو نظریہ تھا وہ تفویض کا تھا۔ تفویض یہ ہے کہ مثلا آپ کو اللہ نے پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں، نیکی کریں، برائی کریں نہ کریں، اللہ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، ہاں جب مر جائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھ لے گا۔ یہ تھا اس زمانے میں، یہ بحث بھی اپنے عروج پر تھی، کیونکہ اس زمانے میں کافی سارے مکتب وجود میں آ چکے تھے، اور ہر کوئی جس کے پاس تھوڑی سی نالج آ جاتی تھی وہ اپنے یہاں تک کہ فرقے کا اعلان کر دیتا تھا، اور بہت سارے فرقے اس زمانے میں، یہ جو آج ہمارے پاس فرقے ہیں، مثلا اہل سنت کا نظریہ جو ہے خود عباسی دور اقتدار میں عروج پہ پہنچا ہے، کیونکہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو جو ہے اس قدر سپورٹ کیا کہ پھر وہ انہوں نے مجبور بھی حتیٰ ان کو کیا کہ تم مجبور ہو، کہ یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اولاد رسول جو ہے وہ اس منصب کی وارث ہے، میں تو ان کا شاگرد ہوں، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں وہ جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی محضر میں بیٹھ کے علم حاصل کیا، اگر وہ 2 سال میں نے علم نہ حاصل کیا ہوتا تو نعمان ابن ثابت جو ہے ہلاک ہو چکا، چونکہ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان ابن ثابت ہے تو نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے آخر دم تک امام ابو حنیفہ کی زندگی جو ہے زندان میں، جیل خانے میں ختم ہوئی، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ زیادہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے وہ ان کے برابر میں، بہرکیف کسی نہ کسی طرح سے کچھ واقعات ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنے فتوے بھی دیے سارا کچھ، اور جس کی بنیاد پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بعض مرتبہ ان سے مناظرات بھی کیے یہ وہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے مکتب وجود میں آ چکے تھے، اور یہ بحث جو تھی کہ جبر ہے یا تفویض ہے، تو اس کو جب امام علیہ السلام نے اپنے خطوط کے ذریعے، خط و کتابت کے ذریعے جو ہے مکتب اہل بیت کو دور دور تک پہنچایا، کیونکہ امام نے جب لوگوں نے اس بحث کے اوپر مولا سے جو ہے سوال پوچھا کہ مولا اب ہم اس میں کیا کریں، کہ مثلا جبر ہے یا تفویض ہے، امام نے فرمایا نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ وہی کچھ ہے جو میرے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ الامر بین الامرین، کہ تم کو آزادی بھی ہے، تم کو مثلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نظر بھی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے علم میں جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا جبر ہے یا تفویض، امام نے فرمایا اپنا پاؤں زمین سے اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، امام نے فرمایا دوسرا اٹھاؤ، اس نے کہا مولا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، امام نے فرمایا بس اتنی آزادی ہے کہ تم ایک پاؤں اٹھا سکتے ہو،
ایسا نہیں کہ تم دونوں، یعنی اتنی آزادی ہے کہ تم ایک پاؤں زمین سے اٹھا سکتے یعنی ہو، ایک حدود میں آپ کو ایک آزادی ہے، ایک حدود میں آزادی ہے، جیسا کہ ابھی میں مختار ہوں، خود مختار ہوں، چاہیں تو نیکی کروں چاہے تو برائی کروں، لیکن یہ نہیں کہ مثلا میں بالکل مختار کل ہوں اور میرے اوپر خدا کی کوئی نظر نہیں، اللہ کی نظر بھی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، سارا کچھ ہے۔ تو یہ الامر بین الامرین کہ لا جبر ولا تفویض، جبر و تفویض نہیں بلکہ جو ہے ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ ہے، مثلا جس میں ہم کہتے ہیں خوف اور امید، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے اور اس کے عذاب سے جو ہے ہم کو ڈر بھی ہے، کہ مثلا ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی امید کے اوپر ہو جائیں اور ہمیں اس کا جو ہے وہ ڈر ختم ہو جائے۔ لہٰذا امام ہادی النقی علیہ السلام سے جو ایک بہت معروف چیز ملتی ہے اور مکتب تشیع کا بہت بڑا سرمایہ ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے، کہ انشاءاللہ اس کے اوپر اگر فرصت رہی تو بعد میں گفتگو بات کریں۔ کریں گے ہم لوگوں کے پاس، میرے خیال میں تھوڑا بہت ٹائم ہوگا اس کے بعد، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دیتے رہیے گا، اور چلتے ہیں ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب۔ بہت ہی اچھا سا حصہ ہمارے ساتھیوں نے تیار کیا ہے۔ کون سا ظلم تھا جو مولا نقی نے نہ سہا، بددعا دل سے مچلتی رہی ہونٹوں کو سیاہ، ایک دل سنگ خلیفہ نے مگر قہر کیا، ہائے مظلوم کو پانی نہ دیا زہر دیا، پاس اس دم کوئی ہمدرد نہ شیدا تھا، قسم پرسی میں عجب عالم تنہائی تھا، عسکری روتے تھے زانوں پر رکھے باپ کا سر، بغیر امداد برادر تھا نہ کوئی خواہر، کربلا ایسے میں آ جاتی تھی جب پیش نظر، دل سے آتی تھی یہ آواز وہ جنگل تھا یہ گھر، گود میں فرق مطہر ہے یہاں بابا کا، تھا وہاں جلتی ہوئی ریت پا سر دادا کا، گود میں فرق مطہر ہے یہاں بابا کا، تھا وہاں جلتی ہوئی ریت پا سر دادا کا، کون سا ظلم تھا جو مولا نقی نے نہ سہا۔ تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں امام علی النقی علیہ السلام کے یوم شب شہادت کی مناسبت سے، اور آپ ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے، بہت ہی اچھی گفتگو، بعض وقت ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ یعنی جب آف ایئر ہم لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کریں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ جی، زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں علماء متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ آئین ہے شیعہ کا اور دستور ہے شیعہ کا، اگر شیعہ نے شیعت کو سمجھنا ہے تو زیارت جامع کبیرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور سمجھے کہ امام نے امامت کا اور ائمہ کا کیسے تعارف کروایا ہے، چونکہ امام کی لفظوں سے ہے اور امام علیہ السلام خود اس کا تعارف کروانے والے ہیں امامت کا، تو واقعاً اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا خیال رکھا گیا ہے، جو جملہ بندی اس کے اندر کی گئی ہے، جو اس کے اندر ردم ہے، اللہ اکبر، وہ وہ خود ایک حسن بھائی معجزہ ہے، لہٰذا اسی کے اندر امام نے بہت ساری باتیں جو ہیں، جس میں مثلا امام نے
ائمہ کی سیاست کے بارے میں بھی اور شیعہ کی سیاست کے بارے میں بھی وہاں پہ جملے ملتے ہیں کہ جن سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فقط دین جو ہے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور تسبیح کو پھیرتے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین سیاست ہے اور سیاست دین ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات اللہ کراتی نے ایک کتاب لکھی، ابھی میں چند دن پہلے ان کے مؤسسے سے جا کے لے کے آیا تھا، سیمائے سیاست در قرآن۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی تقریباً 60 آیات ہیں جن کو جو سیاسی آیات ہیں جن کو قرآن سے نکال کے ایک پوری کتاب 200-250 صفحے کی کتاب انہوں نے لکھ دی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست بھی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، دین سے جدا نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام نے وہاں پہ جس بات پہ زور دیا ہے اس جملے کے اندر وہ یہ ہے کہ تمہارا دین ایسا دین نہ ہو کہ دین تو تمہارا مکتب اہل بیت یعنی پیرو تم مکتب اہل بیت کے ہو، لیکن تمہاری جو ہے تائید سیاسی اعتبار سے جو تمہاری تائید ہے وہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ ہو۔ یا آج کی اصطلاح میں یوں کہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جیسا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے دین امریکائی نہیں ہونا چاہیے بلکہ دین اسلام ناب محمدی ہونا چاہیے، اسلام امریکائی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام ناب محمدی کی جو یہ اصطلاح ہے یہ میرے خیال سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زیارت جامع کبیرہ سے لی ہے، کیونکہ وہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ جس دین پہ تم چلتے ہو دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ آدھا دین تمہارا جو ہے اس طرف کا ہو، آدھا دین تمہارا اس طرف کا ہو تو تم کہو کہ مثلا جو ہے بلکہ اور امام علیہ السلام کی آپ حسن بھائی یہاں پہ ایک بات کا اندازہ لگائیں گے کہ معرفت اہل بیت اور معرفت امام کس قدر، امام حسن عسکری امام علی نقی علیہ السلام جو ہیں خود تو پہرے میں تھے، فوج کے اس میں حراست میں تھے، خود نہیں جا سکتے تو مولا نے ایک شخص کو پیسے دیے اور فرمایا کہ یہ پیسے لو اور کربلا چلے جاؤ اور جا کے میری نیابت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اور گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے میرے حق میں دعا کرو۔ اس نے عرض کی مولا آپ خود امام ہیں، ابن امام ہیں، ابو الامام ہیں، آپ کی دعا کیا خدا کا؟ مولا نے فرمایا نہیں، جو گنبد کے سامنے زیارت امام یعنی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جس قدر جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس قدر وہاں پہ مختلف الملائکہ، اس قدر وہاں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ملائکہ آتے جاتے ہیں کہ گروہ در گروہ اور ٹولوں کے ٹولے آتے ہیں، ایک ٹولہ آ رہا ہوتا ہے دوسرا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ائمہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہم کو زیارت جامع کبیرہ جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، 2-3 منٹ اور ہم لوگوں کو ٹائم دیا ہے لیکن ایک وقفہ ہم لوگ لیں گے اور یہ حصہ جو ہے ایران کا آپ لوگوں کے خواہش کے مطابق ہم لوگ نشر کرتے ہیں، یہ والا حصہ دیکھیے پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیاسر شہری پر از نیاسر سیاحتی دلچسپی اور تفریحی مقامات سے مالا مال شہر جو کاشان شہر کے مغرب میں کوئی 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کا ایک قابل دید مقام اور تاریخی ورثہ چار تاختی نیاسر کے نام سے مشہور ہے۔ چار تاختی جانے کے لیے ہم شہر میں داخل ہوتے ہی بلندی کی جانب اور مخصوص راستے سے آگے جائیں گے اور رصد خانے کی عمارت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد آخرکار اس عظیم اور عالیشان عمارت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ عمارت جو ایران کی قدیم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے، دراصل گنبدی چھت والا ایک 4 ضلعی آتش کدہ ہے کی تاریخ قدیم ایران کے ساسانی شاہی سلسلے سے جا ملتی ہے۔ یہ ساسانی گنبد کا مکمل نمونہ ہے جو مربع شکل کا بنا ہوا ہے۔ عمارت کے مختلف عناصر کے درمیان پایا جانے والا توازن اور اسی تعمیر میں پائی جانے والی ہم آہنگی میں اس عمارت کی عظمت و شکوہ پوری طرح نمایاں ہے۔ عمارت کے فن تعمیر کا سب سے اہم اور دلچسپ نقطہ در حقیقت اس کے طاقوں یا ایوانوں کی اچھوتی اور بے مثال ساخت اور عمارت کا مربع شکل کے پلان سے شروع ہو کے گنبد والے حصے تک پہنچ کر دائرے میں تبدیل ہو جانا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ عمارت ساسانی دور میں آتش کدے کے طور پر استعمال ہوتی تھی جو ایک چشمہ پانی اور چنار کے درختوں کے ساتھ واقع تھی۔ یہ عمارت ایسے مقام پر بنائی گئی تھی جو شہر کا بلند ترین اور حیاتی نوعیت کی جگہ تھی اور رات کے اوقات میں ساربانوں اور تاجروں کے لیے راستے کی رہنمائی کا مقام تھا اور آج بھی یہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ قدیم زمانے میں یہ عمارت بالکل مناسب جگہ پر تعمیر کی گئی تھی۔
اسکندریہ نامی چشمے نے جو سال کے 12 مہینے میں ابلتا رہتا ہے، عمارت کے نیچے کی جانب چنار کے قدیم درخت کے ساتھ واقع ہے۔ اپنے اطراف کے باغوں اور کھیتوں کو رونق اور شادابی کا باعث ہے۔ اس چشمے کا پانی ندی نالوں میں بہتا ہوا اپنے چاروں طرف ہریالی بکھیرتا ہوا آخرکار ایک مقام پر پہنچ کر نیاسر آبشار کا روپ دھار لیتا ہے۔ آبشار با شکوه نیاسر تبدیل می‌گردد. احداث نیاسر میں 3 اسٹار ہوٹل کا قیام اور بہت سے باغ اور سویٹس اور ویلا کی صورت میں دستیاب لاتعداد قیام گاہیں نیاسر میں سیاحوں کو کھینچ لانے کے لیے تیار ہیں۔ تنوع تولیدات عرق گلاب اور دیگر عرقیات کی ویرائٹی، مختلف قسم کے اچار، چٹنیاں، مربع جات، جڑی بوٹیاں اور ہربل دوائیں نیاسر شہر کی سوغات ہیں جو یہاں کے بازاروں اور عرقیات کی دکانوں میں بآسانی دستیاب ہیں۔ بات ہے تفریح اور سوغات کی تو پھر یہاں کے بازاروں میں گھوم پھر کے اچھی سوغات تلاش کی جا سکتی ہے تاکہ دامن بھر کے اپنے شہر کو لوٹا جا سکے۔ گرم خاصیت رکھنے والے عرقیات کی رنگت تقریباً گہری ہوتی ہے، جیسے آویشن، دارچین اور پودینہ وغیرہ۔ ہمراہ نیاسر کے مخلص و مہمان نواز لوگوں کی جانب سے میں آپ سب کو نیلے آسمان، صاف ستھری ہوا اور گلاب کے پھولوں سے مہکتے ہوئے باغوں کی سیر کی دعوت دیتی ہوں۔ یہاں ضرور آئیے۔ به امید دیدارتان۔ جی ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی اور ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کے پاس کل 2 منٹ ہیں، اس میں آپ ایسی چیز کہیے کہ یعنی واقعی ہم لوگ جو استفادہ کرنے کی جو بات کرتے ہیں واقعی حقیقی معنی میں استفادہ کرتے ہیں۔ امامت نعمت خداوندی ہے، عطیہ الہی ہے، اور یہ وہ انعام ہے جو خداوند متعال نے اپنے خواص کو عطا کیا ہے۔ ہم کو جس طرح امام ہادی النقی علیہ السلام نے ہم سے تقاضا کیا ہے، ہم کو عارف امام ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ روایت ہے کہ اگر تم کو امام کی معرفت کے بغیر موت آ جاتی ہے تو تم جہالت کی موت مر گئے۔ لہٰذا امام کی معرفت ضروری ہے، اور امام کی پہچان کے بعد ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ہمارے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور امام علیہ السلام ہم کو دعا کرتے ہیں۔ میں ابھی ایک روایت جیسے آپ سے عرض کیا کہ دیکھ رہا تھا کہ ایک دن میں 100 مرتبہ امام زمان علیہ السلام ہم کو دعا کرتے ہیں، اور اگر امام کی دعا ہمارے شامل حال نہ ہو تو دشمن ہم کو نابود کر دے، ختم کر دے۔ یہ امام کی دعا کا اثر ہے کہ ہم الحمدللہ اتنے فشار، اتنی سختیوں اور اتنی دشمنیوں کے باوجود بھی زندہ ہیں۔ نہ فقط زندہ ہیں بلکہ محققین اور دانش مندوں کے بقول اور ریسرچرز کے بقول روز بروز بڑھ رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک معجزہ نہیں ہے حسن بھائی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو 5 بندے مولا علی کے ساتھ تھے جو کہتے تھے کہ علی ولی اللہ، لیکن آج ان 5 بندوں کو دیکھ لیں، آج 1400 سال گزرنے کے بعد جو ہے کتنی خلقت ہے جو علی کے آستانے پہ اور دہلیز پہ آ گئی ہے، کہتی کہ نہ ہم آج علی کے پیروکار۔ لہٰذا امامت جو ہے جیسے جیسے اس کا دنیا کو پتہ چلتا جائے گا اور شعور آتے، لیکن ضروری ہے امام کے فرزندوں کے لیے جو بھی امامت کے پیروکار ہیں کہ ان کو خود کو معرفت امام ہونی چاہیے، تاکہ کسی کو امام شناسی کروانے سے پہلے، امام کی شان بتانے سے پہلے بندے کو خود امام کا جو ہے وہ عارف ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی کو صحیح معنی میں امام بتا سکیں کہ امام کون ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور انشاءاللہ کہ ہم لوگ جس حقیقی معنی جو ہوتے ہیں پیروکار بننے کے، اس پر ہم لوگ عمل